حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی وہ للکار تھے جو آج بھی زندہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو فرشتے بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھا، ان کی ہجرت یہ اسلام کی مدد تھی، ان کی خلافت یہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے رحمت تھی۔ ان کی زندگی کے ہر ایک دور کو دیکھا جائے یا ہر ایک واقعے کو دیکھا جائے، ہر واقعے کے اندر، ہر دور کے اندر ان کی زندگی ہمارے لیے نصیحتوں سے بھری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کو دیکھا جائے، تلوار لے کر آئے تھے، دل دے کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو قتل کرنے نکلے، راستے میں ایک صحابی نے ان سے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو۔ بہن کے گھر پہنچے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ کے الفاظ دل میں اتر گئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کا سننا تھا کہ دل کے اندر یہ آیت اتر گئی اور فوراً طور پہ سجدے میں گر پڑے اور کہا، مجھے محمد کے دربار میں لے چلو، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ پھر دار ارقم میں جا کر اعلان اسلام کیا اور یہاں سے اسلام کی تاریخ مکمل طور پہ بدل گئی۔ یہاں سے اسلام کی تاریخ تبدیل ہو کے رہ گئی۔ ان کی زندگی کے ہر ایک واقعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سبق ملتا ہے۔ ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا دل بدلنے میں صرف ایک آیت، ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ ہم زندگی کے بعض ایسے موقعوں پر اہم موڑ پہ جا کے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز پتہ چلتی ہے، کسی کا دل بدلنے میں، اس کی زندگی کے مکمل طور پہ تبدیل ہونے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ ہمیں اس لمحے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر ان کی خلافت کے زمانے کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہیں، نصیحتیں ہیں۔ عدل کے سائے کے اندر امت کو سکون میسر تھا۔ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا پہلا خطبہ کیا تھا؟ اے لوگو، اگر میں سیدھا چلوں تو پھر میرا ساتھ دینا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اور وہاں ایک عام صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے عمر، اگر تو سیدھا نہ ہوا، ٹیڑھا ہو گیا تو پھر ہم اپنی تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے فرمایا، الحمدللہ، ایسی امت ملی جو عمر کو راستہ دکھا سکتی ہے، عمر کو سیدھے راستے پر لے جا سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ آج کا سبق دیکھا جائے اس واقعے کو تو یہی ہمیں ملتا ہے کہ آج کے حکمران جو ہیں وہ مشورہ لینا تو دور کی بات، ذرا سے اختلاف کی بنیاد پہ دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن عمر کی خلافت کو دیکھا جائے، یہی وجہ تھی کہ امت ان کے دور کے اندر سکون کے اندر تھی۔ ان کی حکمرانی کو دیکھا جائے تو راتوں کو گشت کرنا یہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ترہ امتیاز تھا کہ رعایا کے خادم بن کے، حکمران بن کر نہیں، رعایا کے خادم بن کے حکومت کی۔ ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گشت کر رہے تھے، ایک خیمے میں عورت درد سے کراہ رہی تھی۔ پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ عورت کے شوہر نے کہا، بیوی کو درد ذہ ہے، بچے کے پیدائش کی درد ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت، خود کھانا پکایا، یہ ساری چیزیں لائے، اپنے کاندھے پہ لاد کے لائے، پھر خود کھانا پکایا اور فرمایا، اے عمر، قیامت میں اگر سوال ہوا تو کیا جواب دے گا؟ یہ تھا ان کا طرز حکمرانی۔ ہماری عدالتوں میں وزیروں، افسروں کو یہ سبق کون یاد کروائے گا کہ ہماری امت کے جو بڑے تھے، جن کے سائے تلے یہ امت پروان چڑھی، اسلام نے ترقی کی، وہ نظام حکومت اس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، ان کی نظام حکمرانی سے سیکھنا چاہیے۔ ایک عدل کا اور واقعہ بڑا مشہور ہے۔
امیر ہوں یا فقیر، ان کے دور میں سب برابر تھے۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام شہری کو کوڑا مارا۔ وہ شہری حضرت عمر کے پاس آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے بیٹے کو بلایا اور عام شہری کو حکم دیا کہ بدلہ لے لے۔ پھر گورنر سے فرمایا، تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا؟ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ آج بھی اگر انصاف زندہ ہو تو ظالم خود کانپنا شروع کر دیں۔ ظالم کی ہمت نہ ہو کہ کسی انسان پر ظلم کر کے دکھا سکے۔ ان کا حکمرانی کا انداز کیا تھا کہ وہ اکثر اوقات کہا کرتے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہے، عمر اس کا جواب ضرور دے گا۔ آج تو انسان بھوک سے مر رہے ہیں، مریض ہسپتالوں میں دوائیوں کی قلت سے مر رہے ہیں، عورتیں لاوارثوں کی طرح روڈ کے اوپر بچے جننے پر مجبور ہیں، تو کسی کے ماتھے پر ذرہ برابر شکن نہیں آتا۔ یہ حکمرانی کا انداز ہمارے بڑوں جیسا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے کون تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اگر کتا بھی فرات کے کنارے پر پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا، عمر جواب دہ ہوگا۔ جانوروں کے پیاسا مرنے پر عمر جواب دہ ہوگا۔ یہاں انسان بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے اس حکمرانی کے انداز سے سیکھنا چاہیے کہ طرز حکمرانی یا حکمرانی کہتے کسے ہیں۔ ہم میں کتنے عمر پیدا ہوں گے جو عوام کو، عوامی عہدے کو عوام کی امانت سمجھ کے ادا کریں گے، عوامی عہدے پر کام کریں گے تو اس عہدے کو عوام کی امانت سمجھیں گے۔ ہم میں کتنے عمر ایسے ہیں جو موجود ہیں؟ میرے خیال سے اگر لاکھوں میں کروڑوں میں ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو ایک بھی نہ ملے، بہت ناپید ہو۔ تو سبق یہی ہے کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے آپ کے اندر ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو لانا ہوگا۔ جب آپ نماز فجر میں کھڑے تھے، ایک مجوسی نے خنجر سے حملہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے، لیکن آواز کیا دی؟ کہا، لوگوں، کیا لوگوں نے نماز کو مکمل کر لیا؟ آخری وقت ہے اور سوال کیا ہے؟ کیا لوگوں نے نماز مکمل کر لی؟ جب کہا گیا جی کر لی تو کہا الحمدللہ۔ جسے نماز کے چھوٹ جانے کی فکر ہو اس کا دین سلامت ہے، جسے نماز کے چھوڑنے کی کوئی فکر و فاقہ ہی نہ ہو، نماز کے چھوٹ جانے کا، اس کا دین سلامت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کے شہادت کے واقعے کو دیکھ کے بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر بھی عمر جیسی غیرت کی ضرورت ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر، عدل اور انصاف کے اندر، ہر چیز کے اندر عمر جیسے کردار اور سیرت کی، عمر جیسی غیرت کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہی چیز کہ امت محمد، حضرت عمر صرف تاریخ کا باب نہیں، وہ کردار، وہ اصول، وہ عدل کا پیکر ہے۔ اگر ہم واقعی ان سے محبت رکھتے ہیں تو صرف ان کا تذکرہ ہی کافی نہیں، کردار میں ان کو ضرور اپنانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کسی ایک دوست کو ضرور بھیجیں اور مولوی حمزہ ریاض چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ علم کا سفر جاری رکھیں۔